ذبح اسماعیل وہ حکم اور امتحان تھا کہ جو خدا کی طرف سے خواب میں حضرت ابراہیم کو دیا گیا تاکہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے متفقہ طور پر اللہ کے حکم کو عملی کر دیا، مگر جبرائیل نے چھری کو اثر کرنے سے روک دیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ عید قربان کے دن قربانی کی سنت ذبح اسماعیل کی یاد ہے۔ بعض روایات کے مطابق رمی جمرات حضرت ابراہیم نے اس وقت کیا جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم کو یہ خواب 3 مرتبہ دکھایا گیا۔ ابراہیم کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اگلی رات دوبارہ اسی خواب کو دیکھا، یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کا حکم ہے۔ تیسری رات پھر خواب تکرار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی داستان اور اللہ کا حکم اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے گوش گزار کیا اور ان کی رائے جاننا چاہی۔ قرآن نے اس صلاح مشورے کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے، بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، بابا جان، جو حکم ملا ہے اسے عملی کریں۔ اللہ کی مشیت سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کا عزم کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا، میرا منہ ڈھانپ دیجئے اور میرے پاؤں باندھ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کا منہ ڈھانپ دیا مگر ان کے پاؤں نہیں باندھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام منہ کے بل لیٹ گئے اور ان کی پیشانی مٹی پر آ گئی تو حضرت ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور چھری چلا دی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا۔ چند مرتبہ یہ عمل واقع ہوا، پھر وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور پروردگار کا حکم اجرا کر دیا۔ آخرکار حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک جنتی دمبا حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ذبح کر دیا گیا۔ قرآن اس امتحان کو اس سے تعبیر کرتا ہے، یہ اہم اور آشکار امتحان ہے۔ بعض روایات کے مطابق شیطان نے اس حکم الہی کی انجام دہی کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی۔ اس نے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ اور فرزند حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی، مگر تینوں مقامات پر وہ ناکام ہوا، اور بعض روایات کے مطابق شیطان بوڑھے مرد کے روپ میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم اس بچے سے کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اسے ذبح کر دو۔ بوڑھے نے کہا کہ سبحان اللہ، تم ایک ایسے بچے کو مارنا چاہتے ہو کہ جس نے لمحہ بھر بھی اللہ کی معصیت نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا نے مجھے اس لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، نہیں، بلکہ تیرے پروردگار نے تجھے اس کام سے منع کیا ہے اور شیطان نے تجھے خواب میں یہ کام کرنے کو کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، یہ حکم خدا کی طرف سے تھا، خدا کی قسم اب تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ تو بوڑھے نے کہا، اے ابراہیم، تو ایک رہبر ہے کہ جس کی دوسرے پیروی کرتے ہیں، اگر تو نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تو لوگ بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس سے کلام نہیں کیا۔